أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الکہف کی 98 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گزشتہ کل ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یاجوج ماجوج کے متعلق چل رہی تھی کہ یاجوج ماجوج ایک بڑی فتین قوم ہے، اور حضرت ذوالقرنین کی تیسرے سفر کے اندر جس قوم کی ملاقات ہوئی تھی اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ آپ کچھ بھی ہو جاوے اس فتین قوم سے ہماری حفاظت کے لیے کوئی سامان مہیا فرما دے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے، ان کے ظلم و ستم کو بچانے کے لیے ان کے لیے ایک دیوار کو قائم کر دیا تھا کہ جس جگہ سے یہ یاجوج ماجوج نکل کر آتے تھے وہاں پر انہوں نے ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی، اور آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ چونکہ یہ قوم بڑی فتین اور بڑی ظالم قوم ہے، اس لیے یہ قوم روزانہ اس دیوار کو کھودنے کے لیے آتی ہے اور کھودتے کھودتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سامنے کی روشنی ان کو نظر آتی ہے، لیکن ان کے سردار ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب بس کر دو، جو کام باقی رہ گیا ہے ہم اس کو آئندہ کل کریں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اسی طرح دیوار کو قائم پاتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث کے اندر کہ جس دن ان کا سردار یوں کہے گا کہ انشاءاللہ آئندہ کل اپنا کام مکمل کریں گے، اس دن وہ جتنا کام چھوڑ کر گئے ہیں اتنا ہی باقی رہے گا، اور اس دن یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اب یہ کب ہوگا، اس سلسلے میں ہماری بات باقی تھی۔ تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کا نکل کر ظاہر ہونا، کہ امام مہدی نکل کر ظاہر ہوں گے۔ اب یہ کب نکلیں گے، کس طرح نکلیں گے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر کریں گے۔ تو امام مہدی ایک روز فجر کی امامت کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینارے کے اوپر دو فرشتوں کے سہارے اس مینارے کے اوپر اتریں گے۔ آپ نے زرد رنگ کی دو چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، آپ کے بال کندھوں تک ہوں گے، اور پانی سے ایسے تر ہوگے گویا یوں لگے گا کہ ابھی ہی غسل کر کے آئے ہیں۔
آپ اپنا سر جھکائیں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے. اپنی گردن کو اونچی کریں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے آپ کے سر سے ٹپکیں گے. آپ جیسے ہی تشریف لائیں گے اور اس دمشق کے مشرقی مینارے کے اوپر آپ اتریں گے تو حضرت امام مہدی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے. چنانچہ حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھاتے ہوں گے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہاں جو دروازہ ہے اس کو کھول دیا جاوے، اس کو کھولا جاوے. چنانچہ اس دروازے کے پیچھے کچھ مسلمان ہوں گے جو اس کے اندر محصور ہوں گے، اور وہاں پر کانا دجال، جس کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک فتنہ ہے، کہ جس کے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. پوری دنیا کے اندر یہ فتن و فساد پھیلاتا رہا ہوگا، لوگوں کو مشرک بناتا ہوگا، لوگوں کو قتل کر رہا ہوگا، بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلاتا ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک اس کا فتنہ ہوگا کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اتنا خطرناک اور بھیانک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو ایسی ایسی قدرت دیکھیں گے کہ کمزور ایمان والے تو اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنا بھیانک فتنہ ہوگا، اور یہ پوری دنیا کے اندر 40 روز تک فتنہ پھیلاتا رہے گا. 40 روز تک. دجال کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن 1 سال کے برابر. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم اس کے اندر کتنی نمازیں پڑھیں؟ یعنی جو ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، وہ یا تو اس کا حساب کر کے سال کے اندر جتنی نمازیں ہوتی ہیں اتنی پڑھنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت کا حساب کر کے سال کے اندر جتنی نمازیں ہوتی ہیں اس دن اتنی نمازیں پڑھنی ہیں. یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں فرض ہے، تو پورے سال کے اندر جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس حساب سے نماز پڑھنی ہے. اس کا دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور نماز بھی 1 مہینے کے حساب سے پڑھنی ہے. تیسرا روز جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتے کے اندر جتنی نماز پڑھنی ہے اتنی اس روز کے اندر پڑھنی ہے. اور دوسرے جو دن باقی رہ گئے وہ عام دنوں کی طرح ہوتے. تو یہ دجال کا فتنہ یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک فتنہ ہے. یہ دنیا کے اندر 40 دن تک فتنہ پھیلاتا رہے گا. اب یہ فتنہ پھیلاتے پھیلاتے بنی اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے جس کو مقام لوط کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی تو جس طرح برتن کے اندر پانی ابلتا ہے اس طرح وہ ابلے گا، اور وہ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی بچاؤ کے لیے وہاں سے بھاگے گا. حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو فرمائیں گے کہ دیکھ، اب تیرے لیے میری ایک مار مقدر ہو چکی ہے،
اب تو چاہے کتنا بھی بھاگے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مقام لود بنی اسرائیل کے اندر جو مقام لود ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس جگہ کے پاس اس کو پکڑ کر اس کو وہاں ختم کر دیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ اور اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ظاہر ہوگی کہ جب کوئی آدمی، کوئی انسان کسی جگہ، کسی مکان ہو، کسی درخت ہو، کسی پہاڑ ہو، کوئی اونچی نیچی کوئی بھی جگہ ہو جس کے پیچھے انسان چھپ سکتا ہے، کہ اگر اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ چیز، جس چیز کے پیچھے وہ یہودی چھپا ہوا ہے، وہ چیز کہے گی کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو اس کو قتل کر دے۔ دجال کے پاس 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس تلواریں ہوگی، تو مسلمان اس جگہ کے اوپر جائے گا اور اس یہودی کو پکڑ کر اسی وقت وہاں پر اس کو قتل کر دے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے عیسائی اور یہودیوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے فرما بردار نیک صالح بندے پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، زمین امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی، پوری زمین کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، ہر ایک انسان راحت چین سکون کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور ایسی برکتیں زمین ظاہر کرے گی کہ کھجور کا ایک خوشہ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین ایسی ایسی برکتیں ظاہر کرے گی، زہریلے جانور جو ہے ان کے اندر سے زہر نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی بچی سانپ کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال دے تو وہ سانپ اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جنگل کے اندر جتنے بھی خونخوار درندے ہیں ان کی خونخواری کو ختم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ بیڑیا جس سے بکریوں کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ بیڑیا پالتو کتوں کی طرح بن جائے گے، یعنی آدمی اپنے گھر کے اندر کتا پالتا ہے تاکہ ان کے جانوروں کی، بکریوں کی، ان کے گھر کی وغیرہ کی حفاظت ہو سکے، تو وہ کام انجام دے گے اس زمانے کے اندر بیڑیا بھی۔ امن و امان، برکتیں ہی برکتیں ہوگی، یہاں تک کہ گھوڑے سستے ہو جائیں گے اور بیل مہنگے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھوڑے مہنگے ہو جاتے، بیل سستے ہو جاتے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سستے گھوڑے ہو جائیں گے اور مہنگے بیل ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہو جائیں گے کہ کیونکہ اب جہاد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سارے اب مسلمان رہ گئے، کافر تو ہے نہیں، اور جہاد تو کفاروں سے کیا جاتا ہے، اس لیے گھوڑے سستے ہو جائیں گے اور بیل مہنگے اس لیے ہو جائیں گے کہ دجال کا فتنہ ظاہر ہونے سے، برپا ہونے کے 3 سال پہلے اتنا بھیانک قحط سالی آئے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہ پہلے سال کے اندر 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کو روک دیا جائے گا، دوسرے سال کے اندر 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو روک دیا جائے گا، تیسرے سال کے اندر پورے سال کے اندر پوری بارش اور پوری پیداوار کو روک دی جائے گی۔ اتنا بھیانک قحط سالی ہوگا کہ جانور وغیرہ سارے مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد زمین، اس موقع کے اوپر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول، جب ہم ایک سال تک نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے تو پھر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمہ وہ ہے جو اس موقع کے اوپر غذا کا کام دیں گے، یعنی مسلمان اس کا ذکر کر کے اپنا پیٹ بھریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ برکت ظاہر فرمائیں گے۔
اس کے بعد زمین اپنی پیداوار اس طرح اگائے گی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگاتی تھی۔ اب لوگوں کو اپنی کھیتی کو ہموار کرنے کے لیے اور اپنے کھیتوں کے اندر کاشتکاری کے لیے بیلوں کی ضرورت پڑے گی، اور چونکہ قحط سالی کے اندر بہت سارے جانور مر چکے ہیں، اس اعتبار سے اس وجہ سے بیل مہنگے ہو جائیں گے۔ تو یہ برکتیں اس موقع کے اوپر پھر اس پیداوار کی اس طرح برکت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انار کا ایک چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے سایہ حاصل کریں گے کہ ایک گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، بکری کا دودھ ایک برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنی برکتیں ہوگی اور برکتوں سے ظہور ہوتا رہے گا، اور اس طرح برکتیں ہوتی رہے گی یہاں تک کہ 40 سال تک برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، اب ہم ہماری مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق کو ظاہر کرنے والے ہیں جن کے مقابلے کرنے کی کسی کے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر تشریف لے جائیں گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اور دوسرے جو مسلمان باقی رہ گئے ہوں گے وہ جس جگہ کے اوپر ہوں گے وہاں جو قلعہ ہوگا، جو پہاڑ ہوگا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر تشریف لے جائیں گے، اسی وقت اسی موقع کے اوپر یہ یاجوج ماجوج کی قوم اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑے گی اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، اور ایسی پھیلے گی اور اتنی ان کی تعداد اتنی ہوگی گویا یوں لگے گا کہ کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا ہو، اور اتنا بڑا فساد فتنہ پھیلائے گی کہ جو بھی ملے گا اس کو قتل کر دے گی، پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، جو ملے گا اس کو قتل کر دے گی، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا وہ پانی بھی پی جائے گی، جتنا پانی ہوگا وہ سارا پانی پی جائے گی۔ تو اس طرح وہ فتن و فساد کرتی رہے گی یہاں تک کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہوں گے ساروں کو قتل کر دے گی۔ پھر ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئے گی کہ اب ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب چلو ہم کسی ٹیلے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے اور وہ یوں کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو اب ختم کر دیا، ہم اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں۔ چنانچہ اپنا ایک تیر آسمان کی طرف وہ لوگ ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس تیر کو خون سے آلودہ کر کے واپس بھیجے گا، اور یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا اور زمین والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر مسلمانوں کو لے کر چلے گئے ہیں۔ اب وہاں کھانا پینا ختم ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ بیل کا ایک سر 100 درہم سے بھی زائد میں ملے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ، یہ جو تیری مخلوق ہے جو بڑا فتن و فساد پھیلا رہی ہے، آپ اس کو ہم سے چھٹکارا دیجئے اور اس کو ختم کر دیجئے تاکہ ہم اس پہاڑ سے نیچے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں کے اندر ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور سے تشریف لائیں گے، لیکن وہ زمین کے اوپر تشریف تو لائیں گے
لیکن پوری زمین کے اندر ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کا خون نہ پڑا ہوا ہو. پوری زمین کے اندر ان کا خون ہی خون ہوگا، ساری زمین بدبودار ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے ایک ایسی بارش بھیجیں گے جس بارش کی وجہ سے وہ ساری زمین خون سے پاک ہو جائے گی اور چاندی کی طرح بالکل صاف اور ستھری ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آرام چین سکون کی زندگی لوگ گزارتے رہے ہوں گے. پھر امن و امان قائم ہوگا، زمین گہوارہ عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی. اسی طرح لوگ زندگی گزارتے رہے ہوں گے. کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی ہوا چلے گی، جو مسلمان ہوں گے ان کے اس مسلمانوں کے بغل سے لگے گی تو مسلمانوں کے بغل سے لگنے کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں پیدا ہوگی اور اس بیماری کی بنیاد کے اوپر مسلمان مر جائیں گے، سارے مسلمان مر جائیں گے. اس کے بعد جو لوگ دنیا کے اندر رہیں گے وہ بڑا کفر، بڑا شرک اور بڑا فتن و فساد پھیلائیں گے اور اتنی خراب زندگی گزاریں گے کہ وہ جانوروں کی طرح بالکل کھلے عام راستوں کے اندر زنا کریں گے، راستوں کے اندر زنا کریں گے. ایسے لوگ زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر قیامت آئے گی. تو بہرحال خلاصہ یہ میرے آج کی تفسیر کا جو موضوع تھا کہ یہ جو یاجوج ماجوج اس وقت انشاءاللہ کہہ کر اس دیوار کو گرائیں گے. اصل بات تو مجھے یہ کہنی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر تشریف لے جائیں گے، اس وقت ان کا یہ بادشاہ یہ بات کہے گا کہ انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کو پورا کریں گے. اور جیسے ہی انشاءاللہ بولیں گے دوسرے ہی دن وہ دیوار زمین دوز ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل کر پوری دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلائیں گے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی ان آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. آئندہ جو آیت ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. اللهم إليك ربي فحببني وفي نفسي ربك فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہے، خطا کار ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم کیا ان کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے روکا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے لذت
حاصل کرتے رہے۔ اے اللہ تیرے اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ جن کاموں سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے ایسے کام ہم سے کروا لے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، بدن کا رواں رواں گناہوں میں مبتلا ہے۔ رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس پر ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ اے اللہ 360 عضووں میں سے کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے تو شاید اس لیے کہ ہمیں اس کو کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ سارے گناہ کر دیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اقرار مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم خود اقرار مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، گندے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، اگرچہ گناہ میں گندے ہیں لیکن تیرے نبی کے امتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری یادوں سے دلوں کو آباد فرما دے، تیرے نبی کے طریقوں کی محبت، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کاموں سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے ایسے کام ہم سے کروا لے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے۔ اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما دے، تیری ہی ذات سے ہونے کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے ایک ایک سنتوں کو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ برے افعال، برے اقوال، برے کردار، بری صحبتوں سے ہمیں بچا کر تیری شان ربوبیت سے ہماری تربیت فرما کر ہمیں ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قبر کا نور بنا، جنت کا ایک ذخیرہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما، تمام محاسین سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز ہم سب کو اے اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری معرفت والا علم نصیب فرما، ضلالت و گمراہی والے علم سے حفاظت فرما، حجت والے علم سے حفاظت فرما، تیرا استحضار، تیرا خوف ہمیں نصیب فرما، ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ہمارا حق ادا کرے یا نہ کرے ہم سب کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاوے، ایسے تو فیصلے فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے، نام و نمود سے، دوسروں کو گرا کر اپنی بڑائی سے، اے اللہ ناپاک جذبوں سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، تیرا دیا ہوا جان، تیرا دیا ہوا مال، تیری دی ہوئی صلاحیت تیرے دین کی نشر و اشاعت کے پیچھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے پیچھے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، دنیا والے بھی راضی ہو، کسی کا حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، ہمارا حق کسی کے اوپر باقی نہ ہو، مقدس مہینہ ہو، مقدس دن ہو، مقدس گھڑی ہو، مقدس کلمہ، مقدس جگہ ہو، مقدس کلمہ ہماری زبان مبارک پر ہو۔ اے اللہ تو ہماری ملاقات کا شوق رکھتا ہو، ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا بٹورتے بٹورتے دنیا کی ناپاک اے اللہ محبتوں کے ساتھ مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبتوں کے ساتھ مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بننے سے حفاظت فرما دے، میدان حشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام ہمیں نصیب فرما دے، تیرا دیدار اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا۔ اے اللہ بہت سارے لوگ جو عمر نکاح کو پہنچ چکے ہیں لیکن سامان مہیا نہ ہونے کی بنا کے اوپر ان کے نکاح رکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما کر اس دیواتی زندگی کی خوشیوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ بہت سارے لوگوں کے رشتے طے ہو چکے ہیں لیکن سامان مہیا نہ ہونے کی بنا کے اوپر ان کے نکاح رکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما کر، اے اللہ تو ان کے نکاح کا انتظام فرما کر اس دیواتی زندگی کی خوشیوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کو بھی اس زیادی زندگی کی خوشیوں سے مالا مال فرما کر ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا کر بہترین نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں تیرے دین کے داعیوں کو پیدا فرما، مسجد کے نمازیوں کو پیدا فرما، اسلام کے غازیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ علم کے عالموں کو پیدا فرما، مسائل کے مفتیوں کو پیدا فرما، قرآن کے حفاظ و قراء کو پیدا فرما۔ اے اللہ ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرما جو ہمارے لیے آخرت میں وبال بنے۔ اے اللہ ایسے مال سے حفاظت فرما جو ہمارے لیے عذاب بنے۔ اے اللہ ایسے دوستوں سے حفاظت فرما جن کی آنکھوں سے محبت ٹپک رہی ہو جبکہ دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہو۔ اے اللہ ایسے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تجھے دینا ضرور آتا ہے۔ ہم نے مانگا ہے ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ اے اللہ جن تیرے بندے اور بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جو لوگ ہم سے امید لیے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اے اللہ تو ہر ایک کی جائز تمناؤں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کی تمناؤں کو جائز طریقوں سے تو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض تیرے فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ماہ رمضان کے صدقے میں، اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کے صدقے میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا